حدیث نمبر 54 سے 60 تک ایک روحانی سفر ہے جس میں کردار، نیت، آزمائش، اللہ کا قرب سب کچھ ایک نئے زاویے سے سامنے آتا ہے۔ ان احادیث میں کہیں دل کی صفائی کی تعلیم ہے، کہیں اللہ کے محبوب اعمال کا ذکر، اور حدیث نمبر 59 میں ایک بے ایمان حکمران کا تذکرہ ہے جس کے دور میں حق دبایا جاتا ہے، ظلم بڑھتا ہے اور سچ بولنا بھی آزمائش بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے وقت میں مومن کا کیسا کردار ہونا چاہیے اور ایمان کی اصل قیمت کیا ہے۔ ان ساری احادیث میں وہ روشنی چھپی ہے جو انسان کی سوچ، دل اور راستہ بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ آئیے ان سنہری تعلیمات کے دروازے کھولتے ہیں جہاں ہر حدیث ایک چراغ ہے اور ہر چراغ دل کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اور ہمارے آج کی پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 54۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 55۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 57۔ جس دن مغیرہ بن شیبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا، تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے، اور اس وقت کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، بس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی، بس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور منبر سے اتر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 58۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے۔ بعض لوگ جو مجلس میں تھے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا، حضور میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب امانت ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 59۔ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، بس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سر دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے۔ 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 60۔ حدیث نمبر 54 سے 60 تک کا یہ سفر ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ وہ روشنی ہے جو انسان کا کردار، نیت اور فیصلوں میں جھلکتی ہے۔ ہم نے ان احادیث میں اللہ کے محبوب اعمال، آزمائشوں میں صبر اور دل کی پاکیزگی کی حقیقت جانی۔
اور حدیث نمبر 59 نے ہمیں یاد دلایا کہ بے ایمان حکمرانوں کے زمانے میں حق پر قائم رہنا ہی اصل امتحان ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم کے اندھیروں میں ایمان کا چراغ بجھنے نہ دیا جائے۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، ہر اندھیرا روشن ہو سکتا ہے اور ہر قدم ہمیں اللہ کی رحمت کے قریب لے جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں ان احادیث پر عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ مزید روحانی سلسلوں کے لیے جڑے رہیے گا۔